جو انہیں اللہ نے دیا وہ فضائل ہے، جو انہیں امت نے دیا وہ مصائب ہے۔ اس قابل یہ خاندان نہ تھا جو بے غیرتوں نے ان کے ساتھ سلوک کی۔ اللہ کی ساری کائنات قربان، آج جوڑی کا ذکر ہوگا جس کی ماں تمہاری مہمان، وفا کی غازی، اگر مردوں میں ہوتی تو عباس ہوتی۔ آخری وقت حسین باہر نکلے نا، دیکھا ذوالجناح تیار کھڑا، حسین فرماتے میرا غازی تو رہا کوئی نہیں، ذوالجناح کس نے سجایا ہے؟ آواز آئی مولا رقیہ میں، روتا ہوا غریب خیمے میں آیا، جناب رقیہ کو قریب بلایا، ماتھا چوم کے فرمایا رقیہ ذوالجناح سجانا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے بتایا زین کیسے رکھتے ہیں؟ تجھے کس نے بتایا رکابیں کیسے سجاتے ہیں؟ رو کے کہتی ہے مولا کل رات خیمے میں غازی آیا تھا، ذوالجناح کو ساتھ لے کر آیا تھا، کبھی زین رکھتا تھا کبھی زین اتارتا تھا، اور مجھے کہتا تھا رقیہ فاطمہ کی اولاد میں مشکل بن گئی ہے، میرے بعد زینب کا عباس تو ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین کی ماں غریب کے غم میں رونے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ سید جواد علی زیدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے مجلس میں، امام حسین کا پاک خالق ان کے بچوں کو سلامت رکھے، سیدہ کائنات زیدی کے درجات بلند کرے۔ حاجی سکندر صاحب کی اہلیہ کو سارے دعا کرنا، جناب غازی عباس اپنے بھانجوں کا صدقہ صحت کامل اور عاجلہ عطا کرے۔ میں نے ان بچوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جس وقت کوفے میں قافلہ داخل ہوا، جناب رقیہ نے مسلم کا سر دیکھا، رو کے کہتے ہیں مسلم میں اپنی چادر کا گلہ نہیں کرتی، زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، کلثوم کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، لیکن مجھے اجڑی کو اتنا بتا دے میرے دو بچے تیرے ساتھ آئے تھے، میرے محمد اور ابراہیم کو کس کے حوالے کیا؟ مسلم کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ایک اکبر پہ قربان، ایک اصغر پہ۔ اللہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ ایک اکبر پہ قربان، ایک اصغر پہ قربان۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کوفے کا شہر، رات کا اندھیرا۔ ان سب کتابوں میں لکھا ہے دونوں بچے ڈر کے رات کو مسلمانوں سے ڈر کے گلیوں میں پھر رہے تھے، اچانک چھوٹا کسی چیز سے ٹکرایا، نیچے گر کے دیکھتا ہے تو بابا کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ رو کے کہتے ابراہیم کوفے میں مسلمان لاشوں کو نہیں دفناتے۔ تقدیر حارث کے گھر لے آئی، حارث کی مومنہ زوجہ نے اپنے کمرے میں چھپایا، تھکا ہوا بے غیرت حارث آیا، بچوں کی اس نے آواز سنی، کمرے کے اندر حارث آیا۔ یہ حضرت عباس بڑا جلالیوں والا ہے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ قریب میرے غازی کی ذات ہے، ساروں کا دروازہ عباس ہے۔ میں جلالیوں والے کے سامنے روایت پڑھتا ہوں، بے غیرت نے تالا دیکھا، بیوی سے چابی مانگی، اس نے
کا چابی نہیں ہے، تلوار کے دستے سے تالا توڑا، بے غیرت نے دروازہ کھولا، اندھیرے میں ہاتھ مارنا شروع کیے، اچانک اس کے ہاتھ محمد اور ابراہیم کے بالوں میں آئے، اس بے غیرت نے بالوں سے پکڑ کے اس طرح سے اوپر اٹھایا، پھر تماچے مارنے شروع کیے، چھوٹا چھڑاتا تھا تو بڑے کو تماچے، بڑا چھڑاتا تھا تو چھوٹے کو تماچے، بے غیرت دریا کے کنارے پہ چلا، حسین کے عزاداروں پورے رستے تک رقیہ کی جوڑی نہ زین پہ تھی نہ زمین پہ تھی، نہ زین پہ تھی نہ زمین پہ تھی، مجھ سے پوچھو بچے کہاں تھے؟ بے غیرت نے دونوں کو بالوں سے پکڑ کے ہوا میں اٹھایا ہوا تھا، کوئی نہ تھا جو کہے حیا کر، کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتی تھی، رو رو کے کہتی تھی حیا کر، میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا؟ آ گیا دریا کے کنارے، چھوٹا سامنے آیا، حارث تو ہمارے ماموں غازی کا نوکر تھا، تجھے ہمارے ماموں غازی نے کہا تھا جانوروں کو بھی سختی سے نہیں باندھنا چاہیے، تجھے شرم نہیں آئی ہماری وصیت ڈھیلی کر؟ بے غیرت کہتے ہیں میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، محمد اور ابراہیم کہتے ہیں کیوں؟ کمینہ کہتے ہیں انعام کی لالچ، محمد کہتے ہیں کتنا انعام ملے گا؟ حارث بے غیرت کہتے ہیں 2000 درہم، رقیہ کی جوڑی کہتی ہے بازار میں لے جا کے بیچ دے، یوسف سے تھوڑے پیسے میں نہیں بکیں گے۔ تجھے انعام کا لالچ ہے تو بازار میں جا کے بیچ دے، ہم یوسف سے تھوڑے پیسوں میں نہیں بکیں۔ کمینہ کہتے باتیں نہ کرو، جلدی کرو، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ آواز اچھا اتنی اجازت دے، نماز پڑھ لیں۔ بغیرت کہتے پڑھ لو اگر کوئی فائدہ دیتی۔ اتنے چھوٹے بچے تھے، میری قوم کے بچوں کو بھی پتہ ہے کرتا اتارنا نہیں آتا تھا، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، نماز کی ملی نہ قبلہ اجازت، دونوں بچے دریا کی طرف بڑھے، کمینہ ننگی تلوار آگے کر کے کہتے ادھر کہاں جاتے ہو؟ آواز آئی وضو کرنے کے لیے۔ کمینہ کہتے تم وضو کے بہانے سے پانی پینا چاہتے ہو؟ چھوٹے کی آواز آئی کلی کرنا مستحب ہے، صرف واجب وضو کرنے دے۔ بغیرت کہتے وضو کی اجازت نہیں، تیمم کرو، نماز پڑھو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے دریا کے کنارے تیمم کیا، اللہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، یہ کمینہ بچوں کے گرد آ کے ڈرانے لگا۔ آواز آئی کہتے بتاؤ پہلے کسے ذبح کروں؟ بڑا کہتے یہ چھوٹا ہے، پہلے مجھے مار۔ اماں نے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ چھوٹا کہتا یہ بڑا ہے، میرے باپ کی جگہ ہے، میرے سامنے اس کو نہ مار، پہلے مجھے ذبح کر۔ بے غیرت کی تلوار چلی، پہلے اس نے بڑے کا سر کاٹا، سر کو دریا کے کنارے رکھا۔ مجھے سید معاف کر دینا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ اس بے غیرت نے پہلے بڑے کی لاش اٹھائی، میری ماں بہنوں، پہلے بڑے کی لاش اٹھائی۔ لاہور والی بی بی میں تجھے دعوت دیتا ہوں، جناب رقیہ آپ نے بچوں نے پرسہ قبول کر۔ بے غیرت نے بڑے کی
ساتھ بہی نہیں بلکہ پانی میں لاش رک گئی. پھر دوسرے کو ذبح کیا, لاش کو پھینکا. عزاداروں, ایک کی لاش دور گری, دوسرے کی قریب گری, یا دونوں لاشوں نے سفر کرنا شروع کیا. پانی میں لاشیں چلے, قریب پہنچے, دونوں بھائیوں نے بازو کھولے, چھوٹے نے بڑے کو اپنے گلے سے لگایا. حارث حرامی نے ان کو یوں ملتا دیکھا, حارث نے ملتا دیکھا, کمان میں تیر جوڑے, کبھی محمد کی لاش کو, کبھی ابراہیم کی لاش کو. زہرا کی آواز, حیا کر میرے مرے